بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شکر کی زمین غرور کا محل۔ کہتے ہیں غرور کی بلند دیوار اللہ کے سامنے ایک دن گر ہی جاتی ہے، اور عاجزی سے ہر جھکی گردن بالآخر ایک دن اللہ عزت سے اوپر ضرور اٹھاتا ہے۔ یہ کہانی ہے ایک محل کی جو غرور میں کھڑا تھا، اور ایک جھونپڑی کی جو شکر میں زندہ تھی۔ آغا جبار کا محل گاؤں کے بیچ آسمان سے باتیں کرتا تھا۔ اونچی دیواریں، بھاری دروازے اور اندر سخت دل۔ وہ کہتا تھا یہ زمین میری ہے، یہ لوگ میرے ہیں۔ مزدور صبح آتے شام تک کھپتے، مگر اجرت مہینوں رکی رہتی، کبھی 3 ماہ کبھی 4 ماہ۔ ان کے بچوں کی روٹیاں رکی رہتی۔ کوئی مزدور مانگتا تو دھکا ملتا، کوئی روتا تو دروازہ بند۔ آغا جبار ہنستا اور کہتا کام کرنا ہے تو کرو ورنہ مر جاؤ۔ اسے اپنی زمین پر بہت غرور تھا۔ گاؤں میں کوئی اس کے سامنے آنکھ نہیں اٹھاتا تھا، مگر وہ بھول گیا تھا۔ اللہ فرماتا ہے یہ دن ہم لوگوں کے درمیان پھیرتے رہتے ہیں۔ گاؤں کے کنارے ایک جھونپڑی تھی، مٹی کی، خاموش سی۔ یہاں رہتا تھا عمر، یتیم مزدور مگر دل کا امیر۔ وہ بھوکا رہ لیتا مگر کسی کو بھوکا نہ جانے دیتا۔ اس کی ہانڈی اکثر خالی مگر دروازہ ہمیشہ کھلا۔ کوئی مسافر آتا تو جگہ ملتی، کوئی فقیر آتا تو روٹی بٹتی۔ عمر کہتا رزق دینے والا میں نہیں، میرا رب ہے۔ آپ کسی کو کچھ نہیں کھلا سکتے ہو، اللہ کھلانے والا ہوتا ہے۔ آپ کے رزق میں وہ اگلے بندے کا رزق شامل کر دیتا ہے، اور وہ خود چل کر آ کر اپنا رزق کھا لیتا ہے، یا وہ رزق کسی نہ کسی بہانے اس تک پہنچ ہی جاتا ہے۔ وہ کم اجرت پر بھی شکر کرتا اور کہتا الحمدللہ، جو ملا کافی ہے۔ سردی کی رات تھی، ہوا کا شور، برف کی چادر۔ ایک بوڑھا فقیر لرزش میں لپٹا ہوا، سردی سے کانپتا ہوا محل کے دروازے پر کھڑا تھا۔ اس نے کہا اللہ کے نام پر مجھے صبح تک کے لیے پناہ دے دو۔ باہر بہت سردی ہے اور میں بھوکا بھی ہوں۔ آغا جبار بولا یہ میرا محل ہے، ہیرات خانہ نہیں۔ دروازہ بند، فقیر خاموش۔ قدم پیچھے ہٹے اور وہ آنکھوں میں آنسو لے کر واپس چلا گیا۔ پھر وہ فقیر عمر کے پاس آیا، دروازہ کھٹکھٹایا۔ عمر نے دیکھا، سوچا نہیں، دروازہ کھول دیا۔ بابا اندر آ جاؤ، تم اللہ کے مہمان ہو۔ اس نے بچوں کے لیے رکھی ہوئی روٹی اس کے سامنے رکھ دی، چائے کا گرم پیالہ دیا، اس کی بھوک بھی مٹائی اور سردی بھی مٹائی۔ اپنے حصے کی روٹی بچوں کو دے دی اور خود وہ بھوکا رہا۔ اس کے باوجود وہ اللہ کا بے حد شکر گزار تھا۔ فقیر بولا
رحم کرنے والوں پر رحمان رحم کرتا ہے۔ ایک بات یاد رکھنا، کبھی غرور مت کرنا، اللہ تمہیں بہت دے گا۔ تم بہت نیک دل انسان ہو، تم رحم کرنے والوں میں سے ہو، اور اللہ رحم کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ پھر اس فقیر نے اس کو ایک تھیلی دی جس میں کچھ بیج تھے۔ اس نے کہا، اپنی زمین پر بونا، اللہ کرم کرے گا۔ کچھ دن بعد آغا جبار کے گودام جل گئے، سب تباہ ہو گیا۔ صبح ہوتے ہی وہ فقیر چلا گیا، نہ جانے کہاں سے آیا تھا۔ عمر نے وہ تھیلی کھولی، اس کے اندر کافی مقدار میں چھوٹے چھوٹے بیج موجود تھے۔ عمر نے بیج بوئے برف میں یقین کے ساتھ۔ لوگوں نے اس کا مذاق اڑایا، اتنی سردی میں کون فصل بوتا ہے؟ تم کیا کر رہے ہو؟ برف میں بھی کبھی فصل اگی ہے؟ لیکن عمر کو یقین تھا کہ یہ اللہ کی طرف سے کوئی مدد ہے۔ پھر اللہ نے مدد کی، ان بیجوں میں اللہ نے ایسی برکت ڈالی کہ اس کی بہترین فصل تیار ہوئی۔ اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ گاؤں والے بھی حیران اور خوش ہوئے۔ سچ کہا ہے کسی نے، جو زمین والوں پر رحم کرتا ہے، آسمان والا اس پر کرم کرتا ہے۔ یہ کہانی بتاتی ہے، غرور محل بناتا ہے مگر گراتا بھی کمال ہے۔ شکر جھونپڑی میں رہتا ہے، لیکن جب کرم ہوتا ہے تو وہی جھونپڑی پوری سلطنت بن جاتی ہے۔ بے شک اللہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور یاد رکھو، جو لوگوں کو کھلاتا ہے اللہ اسے خود سنبھالتا ہے۔ ہر نیکی کا صلہ اللہ کے ہاں محفوظ ہے، اور وہ اپنے بندوں کو ایسے نوازتا ہے کہ دل خوش ہو جاتا ہے اور روح سکون پاتی ہے۔ اللہ کی رحمت سے ہر غم ختم ہوتا ہے، اور جو بھی دل سے شکر ادا کرتا ہے اس کی زندگی روشن ہو جاتی ہے۔ غرور چھوڑ کر عاجزی اپنانا اور دوسروں کی مدد کرنا، یہی وہ راستہ ہے جس پر چل کر انسان اللہ کے قرب کو پا سکتا ہے۔ یہ تھی کہانی شکر کی زمین اور غرور کے محل کی۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو تو اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور کیجیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔